ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ماشاءاللہ سے بہار رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہماری عام آڈینس تک جن جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچ رہے ہیں۔ آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم بڑے اہم سوالات کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک اہم جو ہے وہ ایک رمضان المبارک کے اندر ایک ہوتا ہے جس کے اوپر ہر انسان کو جس کے پاس مال ہے وہ اس کے اوپر جو ہے سوچ بچار کرتا ہے اور اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو قاری صاحب آج آپ ہمیں بتائیں کہ زکوٰۃ ایک تو کس پر فرض ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان یوسف صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا، اور اس پروگرام کے وساطت سے دوستوں تک، لوگوں تک ہمارے سوالات کے جوابات پہنچتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ سے امید ہے کہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ آپ کی اس کوشش سے۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے زکوٰۃ کے متعلق، تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ تو جناب زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، نشو و نما اور بڑھوتری، اضافہ۔ اب زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے، اس سے پہلے کہ قرآن اس کی اہمیت کیا ہے، تو قرآن کریم نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے اللہ وہیں اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نماز بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ ہماری عبادات دونوں قسم کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نماز بدنی ہوئی، زکوٰۃ اور قربانی مالی ہوگی، اور حج دونوں کا مجموعہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حج دونوں کا مجموعہ ہو گیا۔ مجموعہ ہو گیا، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان سفر کر کے بھی خود بھی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب صاحب نصاب کی کیا ترتیب ہے؟ مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف نصابات ہیں۔ ایک چیز ہے جسے ہم کہیں کہ گولڈ، سونا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نصاب 7.5 تولے، یعنی کہ 7.5 تولے سے اوپر ہونا چاہیے۔ 7.5 تولے منیمم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کم سے اس کم پر زکوٰۃ 7.5 لازم ہے۔ تولہ ٹھیک ہے، ایک دوسرا ہے کہ چاندی 52.5 تولے، 52.5 تولے، 52.5 ٹھیک۔ تولے یہ اس کا شرعی نصاب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کہ مال تجارت ہوتا ہے، ٹھیک، خرید و فروخت کا مال ہے، ٹریڈنگ کا، تو اس کی مالیت بھی چاندی کے برابر ہو جائے۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار اگر ہمارے پاس چاندی ہو جائے یا مال تجارت ہو جائے، یا کسی کے پاس کیش ہے، ٹھیک، نقد ہے، اور وہ نقد کی جو مالیت ہے وہ بھی چاندی کی نصاب کے برابر ہونی چاہیے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار۔ سپوز کہ 1,20,000 میں چاندی 52.5 تولے آ جاتی ہے، تو جب بھی کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اسی کے مقدار کا مال تجارت یا اسی کا اتنا ہی کیش یا نقد اس کے پاس آ جائے، تو اس شخص کو صاحب نصاب چاندی کے اعتبار سے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور اگر گولڈ ہے تو وہ 7.5 تولے، اور اگر صرف چاندی ہے تو یہاں ایک سوال اور ایڈ کر لیں، ضرور۔ کسی کے پاس 2 تولے سونا، 2-4 تولے چاندی، اور کوئی 5-10 ہزار روپے اس کے پاس رہتے ہیں سال بھر، اور اس نے کسی کا قرض بھی نہیں دینا، تو اب کیا سوال ہے کہ یہ سونا بھی 7.5 نہیں، چاندی 52.5 نہیں، اور جو نقد ہے، جو کیش ہے، وہ بھی 1,20,000 نہیں مثال کے طور پر، تو پھر اس کو فقہا نے یہ لکھا ان تینوں کو جمع کریں، سونے کی مالیت، چاندی کی اور نقد کو ملا کر اس کو چاندی کو اسٹینڈرائز کریں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ ان تینوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو پھر یہ صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دینے کا حقدار، زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے، اللہ اس پر فرض ہے زکوٰۃ دینا۔ اب اگلی بات یہ کہ زکوٰۃ دینی کتنی ہے، تو وہ 2.5، اچھا 2.5%، یا یوں کہے کہ 40واں حصہ، ہر 40 روپے میں سے 1 روپیہ، تو یوں سمجھیے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ نکالنے زکوٰۃ کے لیے۔ لیکن کب؟ جب صاحب نصاب ہو۔ ایک بات، صاحب نصاب اس کے پاس یہ مال پورا سال رہے، جس کو فقہا حولان حول کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مقروض نہ ہو، مقروض نہ ہو، قرض نہ اس کے اوپر، قرض نہ اس نے دینا ہو، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں زکوٰۃ کے اوپر بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کے اوپر بھی جو ہے ہم آگے جو چند سیگمنٹس ہوں گے جس میں